بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو سپہ سالاری سے کیوں ہٹایا گیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس جہان فانی سے رحلت کا جاں گزار واقعہ جب پیش آیا تب ہر طرف رنج و الم کی کیفیت طاری تھی، فضا انتہائی سوگوار تھی، ہر کوئی غم کے سمندر میں ڈوبا ہوا تھا، ہوش و حواس جواب دے رہے تھے۔ اس نازک ترین صورتحال میں مزید ایک اور بہت ہی نازک اور حساس ترین معاملہ جو درپیش تھا وہ یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جانشین کون ہوگا۔ اسی بارے میں گفت و شنید کی غرض سے مسلمان بڑی تعداد میں سقیفہ بنی سعدہ نامی مقام پر جمع تھے۔ تبادلہ خیال کا سلسلہ جاری تھا۔ اسی دوران حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے لوگوں کو مخاطب کرتے ہوئے اس نازک موقع پر فتنہ افتراق سے بچنے اور اتفاق و اتحاد کو برہنہ صورت قائم رکھنے کی اہمیت و ضرورت کے بارے میں مختصر گفتگو کی۔ اس کے بعد حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نیز حضرت ابو عبیدہ عامر الجراح رضی اللہ عنہ کی جانب اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ یقیناً یہی دو حضرات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانشینی کے قابل ہیں، لہذا مشورہ یہ ہے کہ ان میں سے کسی ایک کے ہاتھ پر جلد از جلد بیعت کر لی جائے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی یہ بات سن کر حضرت ابو عبیدہ نے فرمایا، ہم میں سے کس کا دل اس بات کو گوارا کرے گا؟ وہ شخص یعنی حضرت ابوبکر صدیق جسے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری امت کے لیے منتخب فرمایا تھا، اس کے ہوتے ہوئے کسی اور کو اس منصب کے لیے منتخب کیا جائے۔ حضرت ابو عبیدہ کی زبانی یہ بات سنتے ہی حضرت عمر اور پھر حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کی اور پھر رفتہ رفتہ دیگر تمام مسلمانوں نے بھی بیعت کی۔ اس واقعے سے جہاں حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کا تواضع، انکسار، اخلاص و زہد و تقویٰ اور ایثار ظاہر ہوتا ہے، وہیں یہ بات بھی خوب واضح و ثابت ہو جاتی ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ جیسے جلیل القدر انسان کی نظر میں ان کتنی بڑی اہمیت اور قدر و منزلت تھی، یعنی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی نظر میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی طرح حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اولین جانشین اور خلیفۃ المسلمین کے عظیم ترین منصب کے لیے نہایت مناسب اور موزون ترین شخصیت تھے۔ خلیفہ اول حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کو ہمیشہ ممتاز منفرد مقام و مرتبہ حاصل رہا۔ انہیں ہمیشہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے قریبی ترین ساتھی اور مشیر خاص کی حیثیت سے دیکھا جاتا رہا۔ اس دور میں روئے زمین کی عظیم ترین یعنی سلطنت روم کی طرف سے مسلمانوں کے خلاف وقتاً فوقتاً جارحیت اور اشتعال انگیزی کا سلسلہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے ہی چلا آ رہا تھا، جس کے نتیجے میں غزوہ معطا اور پھر تاریخی اور یادگار غزوہ تبوک کی نوبت آئی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی حیات طیبہ کے آخری دنوں میں حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہما جو اس وقت بالکل نو عمر تھے کی زیر قیادت ایک لشکر سلطنت روم کے ایک علاقے موجودہ اردن کی جانب روانہ فرمایا تھا، لیکن ابھی یہ لشکر شہر کے مضافات میں ہی تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت کی ناسازی کی اطلاع ملنے پر یہ لشکر اسی جگہ رک گیا اور اس کی روانگی کو ملتوی کر دیا گیا۔ اور پھر اسی دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کا جہاں گداز واقعہ پیش آ گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس جہان فانی سے رحلت کے فوری بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جب اولین جانشین و خلیفۃ المسلمین کی حیثیت سے ذمہ داریاں سنبھالی تو نازک ترین صورتحال اور ہر طرف سے مرتے ہوئے اندرونی بیرونی خطرات کے باوجود اس لشکر کو ملک شام کی طرف روانہ فرمایا۔ اس کے بعد سن 12 اور پھر سن 13 ہجری میں حضرت ابوبکر صدیق نے مختلف اوقات میں مختلف افراد کی زیر قیادت متعدد لشکر سلطنت روم کی جانب روانہ کی۔ اسی دوران ایک لشکر حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کی زیر قیادت بھی روانہ کیا گیا۔ یہ تمام لشکر سلطنت روم موجودہ ملک شام اور اردن کی فلسطین اور لبنان وغیرہ کے مختلف علاقوں میں مختلف اطراف سے نہایت برق و رفتاری کے ساتھ پیش قدمی کرتے ہوئے آخر باہم جا ملے۔ تب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے حکم پر ان تمام لشکروں کو حضرت خالد بن ولید کے سپہ سالاری میں یکجا کر دیا گیا تاکہ اب روئے زمین کی عظیم ترین قوت یعنی سلطنت روم کے خلاف فیصلہ کن کارروائی کی جا سکے۔ چنانچہ اس کے بعد حضرت خالد بن ولید کی زیر قیادت مسلمانوں نے رومیوں کے خلاف بڑی یادگار جنگیں لڑیں، جن میں سب سے زیادہ تاریخی اور فیصلہ کن قسم کی جنگ یرموک تھی جو سن 13 ہجری میں لڑی گئی تھی اور جو مسلمانوں کے ہاتھوں سلطنت روم کے ہمیشہ کے لیے زوال کا پیشہ خیمہ ثابت ہوئی، جس سے ہمیشہ کے لیے دنیا کا نقشہ ہی بدل گیا۔ اس تاریخی جنگ کے موقع پر اسلامی لشکر 24,000 جبکہ رومیوں کا لشکر 1,20,000
سپاہیوں پر مشتمل تھا۔ مسلمان اپنے وطن سے دور جبکہ دشمن اپنے ہی وطن میں اور اپنی ہی سرزمین پر تھا۔ انہی دنوں جنگ یرموک سے کچھ قبل ادھر مدینہ میں خلیفہ اول حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا انتقال ہو گیا، جس پر ان کی وصیت کے مطابق خلافت کی ذمہ داریاں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے سنبھال لی، جو کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور پھر خلیفہ اول کے دور میں بھی مشاورت کے فرائض انجام دیتے چلے آ رہے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ تمام معاملات پر ان کی گہری نگاہ رہتی تھی اور نہایت باریک بینی سے تمام امور کا جائزہ لیا کرتے تھے۔ چنانچہ خلافت کی ذمہ داریاں سنبھالنے کے بعد ملکی نظم و نسق سے متعلق متعدد امور میں انہوں نے کچھ تبدیلیاں کی۔ اسی ضمن میں ایک بڑی تبدیلی یہ کی کہ ملک شام میں رومیوں کے خلاف برسر پیکار اسلامی لشکر کے سپہ سالار حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو ان کے اس منصب سے معزول کر کے ان کی جگہ حضرت ابو عبیدہ کو سپہ سالار مقرر کرنے کا فیصلہ کیا۔ چنانچہ اس سلسلے میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے حضرت ابو عبیدہ کے نام خط تحریر کیا کہ جس میں انہیں حضرت خالد بن ولید کی جگہ بطور سپہ سالار ذمہ داریاں سنبھالنے کی تاکید کی۔ جن دنوں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی طرف سے یہ خط حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کو موصول ہوا، ان دنوں مسلمان نہایت زور و شور کے ساتھ حضرت خالد کی سپہ سالاری میں سلطنت روم کے خلاف انتہائی نازک اور فیصلہ کن جنگ یرموک کے لیے تیاریوں میں مشغول تھے۔ تیاری آخری مراحل میں تھی اور جذبات عروج پر تھے، لہٰذا خلیفہ وقت حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی طرف سے یہ مکتوب ملنے کے بعد حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ بڑی کشمکش میں مبتلا ہو گئے، کیونکہ ایسے نازک موقع پر سپہ سالار اعلیٰ کی تبدیلی سے متعلق اس حکم کی تعمیل یہ اتنا بڑا اقدام لشکر میں اتنی بڑی تبدیلی یہ چیز فی الحال کسی طرح مناسب نہیں تھی، کیونکہ اس طرح اسلامی لشکر میں باہم اختلاف اور افتراق اور رنجش و تلخی پیدا ہو سکتی تھی، اور اس نازک موقع پر یہ معاملہ مسلمان سپاہیوں کے لیے حوصلہ شکنی اور پست ہمتی کا سبب بن سکتا تھا۔ چنانچہ اس صورتحال کو مد نظر رکھتے ہوئے حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ خلیفہ وقت حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی طرف سے موصول شدہ اس مکتوب اور اس کے مضمون کے بارے میں مکمل خاموشی اختیار کی اور اس معاملے کو جنگ یرموک کے بعد تک ملتوی کرنے کا فیصلہ فرمایا۔ چنانچہ جنگ یرموک اور جب اختتام ہوا اور یہ نازک ترین معاملہ بخیر خوبی طے کر لیا گیا، تب ایک روز حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے اس بارے میں نہایت ادب اور محبت کے ساتھ حضرت خالد بن ولید کو اطلاع دی۔ اس پر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے جواب میں نہایت عزت و احترام کے ساتھ انہیں مخاطب کرتے ہوئے کہا: ابو عبیدہ، اللہ آپ پر رحم فرمائے، آپ کو جب یہ خط موصول ہوا تھا اسی وقت آپ نے مجھے اس بارے میں مطلع کیوں نہیں فرمایا؟ جواب میں ابو عبیدہ نے فرمایا: مجھے یہ بات گوارا نہیں تھی کہ میں آپ کو اس بارے میں مطلع کر کے آپ کی جنگی تیاریوں کی راہ میں کسی پریشانی کا سبب بنوں۔ اور پھر مزید فرمایا: ہمیں کسی دنیاوی شان و شوکت کا کوئی لالچ نہیں اور نہ ہی یہ دنیا ہمارا مطلوب و مقصود ہے، ہم سب تو بس اللہ کی راہ میں بھائی ہیں۔ تب حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے تمام لشکر کو مطلع کیا کہ دیکھو اب یہ ابو عبیدہ ہمارے نئے سپہ سالار ہیں۔ نیز اس موقع پر ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ اپنی عقیدت و محبت اور وفاداری کے اظہار کے طور پر مزید یہ الفاظ بھی کہے: میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ اس امت کے خاص امین ابو عبیدہ ہیں۔ اس پر حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ یوں گویا ہوئے: میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یوں ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ خالد بن ولید تو اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار ہیں، اور جو اس اہم موقع پر ان دونوں جلیل القدر شخصیات نے تمام لشکر کے سامنے ایک دوسرے کے لیے خیر سگالی، عقیدت و محبت اور آداب احترام کے جذبات کا اظہار کیا۔ اس کے بعد نئے سپہ سالار یعنی حضرت ابو عبیدہ کی زیر قیادت سلطنت روم کے خلاف مسلسل پیش قدمی اور فتوحات کا یہ سلسلہ جاری رہا، حتیٰ کہ سن 15 ہجری میں انہی کی سپہ سالاری میں دمشق فتح ہوا، اور پھر فتح بیت المقدس کا انتہائی یادگار اور عظیم الشان واقعہ پیش آیا۔ اس یادگار اور تاریخی پر جب رومیوں کے ساتھ ایک معاہدہ کے نتیجے میں رومیوں کی طرف سے بیت المقدس کی چابی اب مسلمانوں کے حوالے کی جانی تھی، تب خلیفہ دوم حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے مدینہ میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اپنا نائب مقرر فرمایا تھا اور خود مدینہ سے طویل سفر کرتے ہوئے بیت المقدس پہنچے تھے۔ اس وقت حضرت ابو عبیدہ تمام اسلامی لشکر کے سپہ سالار اعلیٰ تھے، بلکہ ان دنوں
انہیں امیر الامراء کے لقب سے بھی یاد کیا جاتا تھا، کیونکہ مختلف علاقوں میں بڑی تعداد میں موجود اسلامی لشکروں کے سپہ سالار انہی کی زیر نگرانی فرائض انجام دے رہے تھے۔ نیز یہ کہ سلطنت روم کے اس قدر وسیع و عریض مفتوح علاقوں میں انہی کا حکم چل رہا تھا۔ رومیوں کے چھوڑے ہوئے تمام خزانے انہی کے قدموں میں تھے، لیکن اس کے باوجود خلیفہ وقت امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ جب مدینہ منورہ سے بیت المقدس تشریف لائے اور وہاں انہیں اپنی طرف سے مقرر فرمودہ سپہ سالار اعلیٰ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کا اس قدر سیدھا سادہ طرز زندگی دیکھا تو بہت زیادہ متاثر ہوئی اور انہیں مخاطب کرتے ہوئے بے ساختہ یہ الفاظ کہے: اے ابو عبیدہ، اس دنیاوی خوشحالی اور فراوانی نے ہم سب ہی کو بدل کر رکھ دیا ہے، سوائے آپ کے۔ خلیفہ دوم امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ تو پہلے ہی اپنے پرانے ساتھی ابو عبیدہ کی شخصیت سے بہت زیادہ متاثر تھے، اب بیت المقدس سے واپسی کے بعد مزید متاثر ہو گئے، چنانچہ اب وہ مدینہ میں بسا اوقات ان کا ذکر خیر کیا کرتے تھے۔ دوستو، یہاں پر ہماری ویڈیو مکمل ہو جاتی ہے۔ ہم نے جو پڑھا اور آپ دوستوں نے جو سنا، اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے، اور آپ دوستوں سے یہی کہوں گا کہ آپ اس کو لازمی شیئر کیا کریں ہماری ویڈیو کو، تاکہ آپ کو بھی اس کا ثواب مل سکے اور جتنے دوست دیکھیں گے ان کو بھی ثواب مل سکے۔ اور جتنے بھی دوست ہمارے ساتھ منسلک ہو رہے ہیں، اگر وہ یوٹیوب پر ہمارے اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ساتھ ہی بیل آئیکن کو دبائیں اور آل نوٹیفیکیشن پر کلک کریں۔ اگر فیس بک پیج پر دیکھ رہے ہیں تو اس فیس بک پیج کو فالو کریں اور وہاں سے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیا کریں، تاکہ آپ کو اس کا مکمل پورا ثواب مل سکے۔ تو انشاءاللہ ملیں گے اگلی ویڈیو میں، تو آپ انتظار کیجیے۔ اپنا خیال رکھیے گا اور آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ اللہ حافظ۔ اللہم صلی علی محمد عبدک و رسولک و صلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔